اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، شب برات کا آنا اور جانا یہ معمول کی بات ہے۔ ہر سال ہم لوگوں نے شعبان کے نصف شعبان پر آج کی رات کا استقبال کیا تھا، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ رات گزر جاتی۔ کل ہماری زندگی میں ایک رات کا اضافہ تھا، آج کی رات گزر جانے کے بعد ہماری زندگی سے ایک رات اور کم ہو گئی۔ ہر گزرتا دن، ہر گزرتی رات ہماری عمر کو کم کرتی جاتی ہے، دنیا سے دور اور موت سے اور آخرت سے قریب کرتی جاتی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہم موت سے اور ایک رات قریب ہو گئے۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی اب کتنی باقی۔ کل عشاء کی نماز پڑھ کر کے ہم لوگ مسجد سے نکلے، باہر گئے، تھوڑی دور جانے کے بعد ایک پکارا ہم نے سنا۔ جاننے والے لوگ تھے۔ گھر جا کر کے ہم لوگوں نے تعزیت کی۔ رات کے 1 بجے ان کا جنازہ اٹھا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کا کب بلانا آئے گا اور اسے جانا ہوگا۔ آج کی رات جتنی عبادت ہم نے کی ہے اللہ اسے قبول فرمائے، جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں وہ اللہ سے توبہ نہ کرتے ہوں، استغفار نہ کرتے ہوں اور عبادات کا اہتمام نہ کرتے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ خیر العمل ما دام وان قل، کہ بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، روزانہ محنت کرنے کا، یاد کرنے کا، پیچھے کے اسباق جو ہم پڑھ لیے ہیں اس کو دیکھتے رہنے کا معمول تھا، اور 1.5-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جیسا طبیعت میں نشاط ہو، بشاشت ہو، اس حساب سے پڑھتے تھے۔ جب امتحان قریب آتا تھا تو کتاب کھول کر کے جہاں سے دیکھتے تھے یہ لگتا تھا کہ یہ تو یاد ہے۔ آگے پیچھے جہاں جہاں سے اوراق پلٹتے تھے دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تو یاد ہے، اگر امتحان میں یہ سوال آیا تو ہم صحیح جواب لکھ لیں گے۔ جو لوگ سال بھر محنت نہیں کرتے، جب امتحان قریب آنے لگتا ہے تو آپ ان کو دیکھو وہ دیوانوں کی طرح لگ جاتے، دن رات لگتے ہیں، کھانے کا اہتمام نہیں، نیند آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد بھی جہاں سے کھول کے کتاب دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ تو یاد نہیں ہے، اگر یہ سوال آ گیا تو کیسے جواب لکھیں گے۔ اور جو روزانہ تیاری کرتا ہو، روزانہ محنت کرتا ہو، روزانہ اسباق کا جائزہ لیتا ہو، اس کے لیے امتحان کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے۔ ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں ایک دوسرے سے مسابقت ہوتی ہے کہ آگے میں ہی رہوں، میرا ہی پہلا نمبر آئے، تو جو اپنے سامنے ہوتا تھا دیکھتے تھے وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا یاد کر رہا ہے، تو ہم بھی دیکھتے تھے کہ وہ ہمیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ روزانہ کا 2 گھنٹہ سال بھر یہ سلسلہ چلتا رہے تو آپ سوچو کہ روزانہ اگر 2 گھنٹہ پڑھتے ہوں تو ہفتے کے 7 دونے 14 گھنٹے ہو گئے، اور اسی 14 کو آپ 4 پٹ کر لو، مہینے کے اتنے گھنٹے آپ نے پڑھے۔ اس طرح یہ صورتحال جو بنتی ہے
یہ اپنے اندر عجیب و غریب بات رکھتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ خیر العمل ما دام و ان قل، کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ سوچو اگر روزانہ آپ 2 رکعت پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہر رات 2 رکعت تہجد آپ کو پڑھنا ہے، ہفتے کی کتنی رکعتیں ہو جائیں گی؟ 14 رکعتیں ہوں گی. مہینے کی 56، مہینے کی جو ہے 14 چوک 56 رکعتیں ہو جائیں گی. آج کی رات میں شاید 56 رکعت کسی نے پڑھی ہو. ساری رات جاگ کر کے ہم اتنی عبادت نہیں کر سکے جتنی عبادت کے لیے ہم روزانہ صرف 5 منٹ دیں. کتنا؟ صرف 5 منٹ. اس لیے آپ معمول بنائیے کہ ہمیں شب برات، شب قدر، اس کے آنے کا انتظار نہیں. ہو سکتا ہے اگلی شب قدر نہ آئے، ہمارا بلانا آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. رمضان کا مہینہ نہ آئے اور ہمارا بلانا آ جائے، کسی کو پتہ نہیں. آج کی رات آپ نے عبادت کی ہے، ہم نے عبادت کی ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، ہم نے توبہ و استغفار کیا ہے، ہم نے اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ رب العالمین سے مانگی ہے، اور اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے گمان کے مطابق دے گا. حدیث قدسی میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندے کا مجھ سے جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم میں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہم نہیں کرتے، ہم نے کچھ نہیں کیا. اگر آج کی رات ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے دعائیں کی ہیں، توبہ و استغفار کیا ہے، تو یہ کس کی توفیق ہے؟ اللہ کی توفیق ہے. اللہ اگر توفیق نہیں دیتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. اسی لیے ہے نا کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ و توفیقہ تتم الصالحات. اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ کی توفیق ہے کہ ہم میں اللہ نے چاہت پیدا کی، اور اس چاہت کی بنا پر ہم نے عبادت کی ہے، ہم نے اللہ سے مانگا ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم نہیں کرتے، اللہ ہم سے کرواتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے خیر کا فیصلہ کیا ہے، اور جس شخص کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جائے، نماز چھوڑنا آسان ہو جائے، روزہ چھوڑنا آسان ہو جائے، اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جائے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. اپنے بارے میں اپنا کیا فیصلہ، اپنے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے، اس کا کل کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ فیصلہ کر سکتے ہو. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر نیکی آسان ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ خیر کا فیصلہ ہے، اور اگر گناہ آسان ہو جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انجام اچھا نہیں. کل جو ہونے والا ہے آج ہم معلوم کر سکتے. جو طالب علم میں پڑھتا ہو اور یاد نہ کرتا ہو اس کو آج ہی سمجھ لینا چاہیے کہ میرا رزلٹ کیا آنے والا ہے، اور جو پڑھ رہا ہو اور آج سے محنت کر رہا ہو، سبق یاد کر رہا ہو، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ کیا آئے گا. اسی لیے آپ دیکھو گے جب امتحان آنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے بچوں سے، امتحان آ رہا ہے بولے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گا، اس لیے کہ اس کی تیاری رہتی ہے.
اور ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو پڑھتا نہیں ہے، اپنا مٹر گشت کرتا رہتا ہے، دوستی یاری میں وقت ضائع کرنے میں لگا رہتا ہے. اس سے پوچھو امتحان کیسا رہے گا، تو اس کے منہ سے جواب نہیں نکلتا، اس کا ٹینشن بڑھ جاتا کہ اب امتحان آئے گا تو کیا ہوگا. اس لیے صرف شب برات ہی عبادت کے لیے ہو، شب قدر ہی عبادت کے لیے ہو، ایسا نہیں ہے. ہر دن عبادت کرنا چاہیے. کریں گے؟ میں آپ سے بڑا مطالبہ نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے. نہیں پڑھیں گے آپ فرض چھوڑ رہے ہیں، اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں اور بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. نماز چھوڑنا ایسا گناہ ہے جیسے کفر کرنا. نماز چھوڑنا ایسا گناہ ہے جیسے کفر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اگرچہ علماء ان الفاظ کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کافروں جیسا کام کیا، کافر نہیں ہو گیا، کافروں جیسا کام کیا. اب آپ سوچو، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو محبوب ہے اور ایک وہ شخص ہے جس سے اللہ کو نفرت ہے. نماز چھوڑنے والا اللہ کا محبوب ہے کہ اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر رہا ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ اور دیگر امہات المومنین کہتی ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ کام کاج میں لگے رہتے تھے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. آج تو اگر ہم ایسا کریں اور ہماری ماں اور بہن اگر دیکھ لے تو بولے جورو کا غلام ہے. بیوی کوئی نوکرانی نہیں ہے، بیوی نوکرانی نہیں ہے، وہ رانی ہے. ہم نے نکاح کیا، اس نکاح کے ذریعے سے ہم لوگوں میں رشتہ نکاح قائم ہوا، ہم اپنی جسمانی ضرورت ایک دوسرے سے پوری کرتے ہیں. بیوی نکاح ہونے کا یہ مطلب ہے. اگر بیوی انکار کر دے کہ میں کپڑا نہیں دھوؤں گی، ہم زبردستی نہیں کر سکتے. میں گھر کی صاف صفائی نہیں کروں گی، ہم زبردستی نہیں کر سکتے. وہ نوکرانی نہیں ہے، یہ تو اس کا احسان ہے ہم پر کہ وہ نوکرانی کی طرح گھر کا سارا کام کر دیتی ہے. نوکرانی نہیں ہے، اس لیے اس کا احسان ہے. اور شوہر کا بھی اس پر احسان ہے کہ شرعی طور پر اس کے جو حقوق ہوتے ہیں شوہر اس سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھ سے بجتی. ہم بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارا خیال رکھتی ہے. گھر بنا رہے، بسا رہے اور گھر صاف ستھرا رہے. بیوی اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرتی ہے اور ہمیں اس کو مان سمان دینا چاہیے. تو حضور گھر میں امہات المومنین کے ساتھ گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. لیکن فرماتی ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی حضور ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہم کو پہچانتے بھی نہیں. بیویاں کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی، آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور ایسے ہو جاتے تھے، رویہ ایسا بدلتا تھا جیسے ہم کو پہچانتے بھی نہیں. بس اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے بلانا آیا، مسجد اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر وضو فرماتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نوافل گھر پر پڑھا کرتے تھے اور مسجد میں فرض کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. آج ہمارا معمول ایسا ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں نماز پڑھی ہی نہیں جاتی. حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان جیسا مت بناؤ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ وضاحت یہ دی گئی کہ اپنے گھر میں اپنا کوئی عزیز و قریب مر جائے تو اس کو دفن مت کرو. جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، گھر میں مت دفن کرو. بہت عزت، بہت احترام، بہت مان سمان.
لیکن گھر میں کسی کو دفن نہیں کریں گے. کہاں دفن کریں گے؟ عام مسلمانوں کے قبرستان میں، وہاں دفن کریں گے. اور دوسرا مطلب یہ کہ جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ نماز ہی نہیں پڑھتے. گھر میں مردوں کو بھی نماز پڑھنا چاہیے. عورتیں تو پڑھتی ہیں لیکن سنت و نوافل ہے، تہجد ہے، دیگر نوافل کا اہتمام گھر میں کرنا چاہیے. اس کی بڑی خیرات و برکات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ہم لوگ نیا گھر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بولو نا. قرآن خوانی کرتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھر میں قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے. لیکن نیا گھر بنا ہے، اس موقع پر کیا عمل کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس موقع پر قرآن پاک پڑھنا نہیں ہے، اس موقع پر اس گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نیا گھر ہو، پرانا گھر ہو، تشریف لے جاتے تھے، جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور اللہ کے گھر آتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تحیت المسجد سنا ہے؟ اللہ کے گھر آؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھو. تحیت الوضو، تحیہ کہتے ہیں کوئی عمدہ چیز پیش کرنا. ہم وضو کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت پیش کرتے. ہم مسجد آتے ہیں، اللہ کے گھر آئے ہیں. کس کے گھر آئے ہیں؟ اللہ کے گھر آئے ہیں. اور اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ کے گھر آئے تو کیا کرے؟ اللہ کے گھر آئے تو اللہ کو عبادت پسند ہے، اللہ کو بندگی پسند ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی 2 رکعت نماز. کون سی نماز؟ حاضری کی 2 رکعت نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. معراج میں اللہ کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی عبادتیں، نماز، روزہ، والصلوات، تمام قولی عبادتیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ہر اچھا بول ہے. والطیبات، تمام مالی عبادتیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسافروں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنا. یعنی ہر طرح کی عبادت، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ قولی زبان سے کی جانے والی عبادت ہو، تحفے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش کیا تھا. تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں. اور اللہ نے تحفے میں کیا دیا تھا؟ بولو نا. 50 وقت کی نماز دی تھی. 50 وقت کی. دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اللہ نے 50 وقت کی نماز دی تھی. وہ تو حضرت موسیٰ کو اللہ جزائے خیر دے، جب حضور عرش سے اترے، 7ویں آسمان پر آئے تو حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کیا؟ حضور نے فرمایا تمام بدنی عبادت، تمام مالی عبادت، تمام قولی عبادت. پوچھا کہ اللہ پاک نے تحفے میں کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز. حضرت ابراہیم خوش ہو گئے. جیسے میرے بیٹے کو کوئی اگر تحفے میں 50 لاکھ روپیہ دے اور میں سنوں تو مجھ کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا، اچھا لگے گا.
اور اگر یہ ہو کہ 50 دیے تھے 45 واپس لے لیے تو کیسا لگے گا؟ حضرت ابراہیم کو خوشی ہوئی، 50 وقت کی نماز ملی۔ واپس آئے حضرت موسیٰ کے پاس چھٹے آسمان پر، تو حضرت موسیٰ نے بھی پوچھا کیا دیے تھے؟ بولے تمام قولی مالی بدنی عبادتیں۔ بولے آپ کو تحفے میں کیا ملا؟ بولے 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ نے دیا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی امت کمزور ہے، اللہ کو نماز بہت پسند ہے، اس لیے اللہ نے 50 وقت کی نماز دی، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ میری امت کے مقابلے میں آپ کی امت کمزور ہے۔ میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ کم کرواؤ۔ حضور واپس گئے، 10 کم ہوئی، پھر حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا، 10 کم ہوئی، پھر آئے تو پھر حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا، پھر 10 کم ہوئی، پھر آئے تو پھر حضرت موسیٰ نے بھیجا، پھر 10 کم ہوئی، بچی 10۔ جب پھر آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر واپس بھیجا تو 5 کم ہوئی، اور پھر آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ 5 بھی زیادہ ہے، زیادہ ہے نا؟ ہاں بولو نا، 5 بھی زیادہ ہے، اگر زیادہ نہیں ہوتی تو آج بے نمازی زیادہ نہیں رہتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ 5 بھی زیادہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب یہ دیا کہ انی استحییت من ربی، مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے کہ اس نے مجھے تحفے میں نمازیں دی اور میں واپس کروا رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ بس اب میں کم نہیں کرواؤں گا 5، اللہ پاک کا فضل ہوا، اللہ پاک نے فرمایا لا یبدل القول لدی، ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گی ہم 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے۔ کتنی نمازیں پڑھنا ہے ہم کو؟ 5 وقت کی، اور ثواب کتنا ملے گا؟ 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک نماز چھوڑے تو کتنی نماز چھوڑے؟ ایک وقت کی نماز چھوڑے تو کتنی نماز چھوٹ جائے گی؟ 10 نماز چھوٹے گی۔ نگیٹو پوزیٹو دونوں دیکھنا چاہیے نا حساب و کتاب میں۔ اگر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت کی نماز 10 نمازوں کا ثواب، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں 50 نماز کا ثواب، اور ایک نماز چھوڑے تو 10 نماز چھوڑے ہم۔ نیگیٹو پوزیٹو دونوں دیکھنا چاہیے، جمع اور خرچ دونوں دیکھنا چاہیے، تو حساب برابر رہتا ہے۔ اس لیے ہم نے آج کی رات عبادت کی، لیکن یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب یہاں سے جو زندگی باقی ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو رمضان کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رجب اور شعبان آتا تھا حضور کمر کس لیتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اور رمضان کی تیاری میں شعبان کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ آج ہم نے رات میں عبادت کی ہے، اب یہاں سے رمضان تک اس عبادت کا معمول باقی رکھنا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری رات جاگو، لیکن رات کے آخر حصے میں صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 2-4 رکعت تہجد پڑھ لو، دعا کر لو، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لو، اور اس کے بعد فجر کی اذان ہوگی، آپ کو سونا ہے، اول وقت میں جہاں فجر ہوتی ہے وہاں جا کر کے فجر پڑھ لو،
اور اس کے بعد آرام کرو، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سورج نکلنے تک سونے کا نہیں تھا۔ آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، سورج نکلنے کا انتظار کرتے تھے۔ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، روزی بٹتی ہے، جب روزی بٹتی ہے ہم سوئے رہتے ہیں، جب روزی بٹتی رہتی ہے ہم سوئے رہتے، جو جاگتے ہیں ان کو ملتا ہے، کہتے نا جو سویا وہ کھویا۔ تو جب روزی بٹتی ہے تو ہم سوئے رہتے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، حضور نے فرمایا صبح سویرے اٹھو، اپنے کام سے لگ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں سونے کی تجارت کرتا تھا تو گھاٹا ہو جاتا تھا، اللہ کے رسول نے جب مجھے یہ اصول بتایا تو میں جب صبح سویرے کام سے لگتا تھا تو میں مٹی بھی بیچتا تھا تو مجھ کو نفع ہوتا تھا۔ اور ایک وقت آیا وہ اتنے مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے، لوگ پوچھتے تھے کہ تمہاری مالداری کا راز کیا ہے؟ تم تو پہلے بہت غریب تھے، تمہاری مالداری کا راز کیا ہے؟ آج ہم لوگ بھی ایک مولانا لوگ کے پاس جاتے، امام لوگ کے پاس جاتے، شکایت کرتے، امام صاحب دعا، بہت پریشانی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں بہت پریشانی ہے، دعا کرو۔ پریشانی کا حل یہ ہے آپ صبح سویرے اٹھو، جب رزق تقسیم ہوتا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنا پیالہ، اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ اس کو بھر دے۔ جو ساری کائنات کو دیتا ہے وہ تم کو نہیں دے گا، لیکن اب تم لینے کے لیے جاتے ہی نہیں ہو۔ جب رزق تقسیم ہوتا رہتا ہے تم بستر پر الٹی کروٹ سوئے رہتے ہو، کہاں سے تم کو ملے گا؟ کیسے پریشانی دور ہوگی؟ صبح سویرے اٹھو، تہجد پڑھو، اللہ سے مانگو۔ سونا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھو، پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کرو۔ صبح کام سے لگ دینا چاہیے، کوئی گاہک آئے نہ آئے، ہم کو کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے، اور اللہ نے دینے کا کیا وقت رکھا ہے؟ صبح سویرے کا، صبح سویرے کا وقت۔ اس کے بعد تم دن بھر روزگار پر نہیں بھی جاؤ گے، دینے کا فیصلہ ہو چکا، آ جائے گا۔ کہتے نا پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے، خود بنا لیتا ہے پانی اپنا راستہ، اس کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اللہ کا فیصلہ دینے کا ہو گیا، اب ہر حال میں تم کو ملے گا۔ رمضان تک اہتمام کرو، رمضان آسان ہو جائے گا۔ یہ 15 دن آپ، یہ نسخہ ہے ایک کامیابی کا نسخہ، آپ 15 دن اہتمام کرو، رمضان آسان ہو جائے گا۔ اور جب کسی عبادت کے لیے آپ معمول بنا لوگے، اور وہ معمول اگر 40 دن آپ نے برقرار رکھا، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو ہمیشگی کی دولت ملے گی۔ پھر آپ کے لیے آگے عبادت کرنا، تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ 15 دن آپ اہتمام کرو، رمضان میں تو آپ اہتمام کرتے ہی ہیں، وہ 45 دن ہو جائے گا، اور 45 دن میں انشاءاللہ وہ معمول بنے گا جس کے برکات زندگی بھر محسوس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔